تو ناظرین صورتحال آپ نے جانی، اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں. ظفر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظفر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے صحت کے جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پہلے الحالی اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد القدس اسپتال کو نشانہ بنایا گیا، اور اب الشفا اسپتال کو نشانہ بنایا گیا. ایمبولنس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 20 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے جو اب تک کردار ادا کیا جا رہا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ اینٹونیو گوتریس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں خوفزدہ ہوں. خوفزدہ تو سب کے سب ہیں، لیکن عملی طور پر کیا کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیے یونائٹڈ نیشنز اور OIC دونوں ٹوٹل کولیپس یہ کچھ نہیں کر پائے، اور یونائٹڈ نیشنز کو اب تو واضح ہو گیا ہے، پہلے بھی واضح تھا کہ ویٹو ایک ایسا امپیڈمنٹ ہے، رکاوٹ ہے کہ اس کے ساتھ یونائٹڈ نیشن زیرو امپیکٹ، اس لیے کہ امریکہ ان کو ویٹو کرتے جائے گا جب تک ہر غازن یا مارا نہ جائے یا غزہ سے ان کو نکالا نہ جائے. اور ویسٹ بینک سے بھی اب وہ کلیئرنس آپریشنز آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ UN کچھ کر سکتا ہے یا OIC یا اسلامی ملک یا کچھ نہیں. امریکن بلکہ میرے خیال میں انہوں نے جنگ میں شریک ہو گئے. کیسے؟ ان کے ڈرونز جو ہیں وہ غزہ کے اوپر ایک تو سرویلنس کر رہے ہیں 24/7 مانے دن رات، اور وہ انفارمیشن اسرائیلیز کو مل رہا ہے. اور سنا یہ ہے کہ اٹیک بھی ہوئے ہیں امریکن ڈرونز، جو 2 جہازیں آئے ہیں ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ان کے اوپر سے. تو پھر اب اور کیا شریک ہوں گے امریکن؟ اور ساتھ ساتھ امریکنوں نے ایشورنس دی ہے اسرائیل کو کہ جو بھی ہو، جب تک یہ لوگوں کو ختم نہیں کرو گے، جب تک غزہ کو کمپلیٹلی اور اٹلی اس کا ٹنلز اور وہ ختم نہیں ہوگا، تم لڑتے جاؤ، ہم ویٹو کرتے جائیں گے. اور ہمارا بلکہ ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، اور ایران کو تو سیدھا وارننگ مل گیا ہے کہ مت کرو. کوشش کرو گے تم ان کو مدد کرنے کے لیے، پھر تمہارے ساتھ ان سے بھی بدتر ہوگا. اچھا ظفر صاحب، گزشتہ روز قطع کلامی کے لیے معذرت، گزشتہ روز ہم نے سنا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران بھی پہنچے تھے، وہاں پر بھی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں. دیکھیے آپ سوری میں نے سوال نہیں سمجھا آپ کا. کدھر ملاقاتیں ہو رہے تھے؟ ایران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران پہنچے تھے، جہاں پر اہم ملاقاتیں کی ہیں، اور 1-2 روز کے اندر ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بریک تھرو بھی سامنے آیا شاید آ جائے. فرنٹ کھولنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ اسرائیلیوں کو لیبنن میں حزب اللہ نے یہ کہہ کے یا اپنے فورسز کو بارڈر تک لا کے انہوں نے کچھ حد تک، وہ ان کا تو کسی کا کلیم یہ ہے کہ 1/3 آف دی اسرائیلی آرمی، مگر پتہ نہیں 1/3 ہے کہ چوتھا حصہ ہے. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک فرنٹ کے خوف سے ہاں اسرائیلیز ادھر ٹھہر گئے اس بارڈر پہ، اور غزہ پہ ان کا کنسنٹریشن نہیں ہو رہا ہے. اور ہاں اگر ایران آ جائے تو پھر یہ بہت بڑی بات ہوگی، اس لیے کہ پھر ان کو اپنے فورسز کو تقسیم کرنا پڑے گا، اور جتنا تقسیم زیادہ ہوتا ہے، جتنے فرنٹس زیادہ کھلتے ہیں، ان فرنٹس پہ تو اسرائیلیوں کا دباؤ کم ہوگا. مگر اگر امریکہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، کس چیز کی ضرورت ہے جی؟ ایئر سپورٹ، نیول سپورٹ، ویپن سپورٹ، پیسے، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل سپورٹ، ہر چیز ہے. اب تو ان کو صرف ٹریگر کو دبانا ہے اور یہ بیچارے لوگوں کو مارنا ہے، اور کیا رہ گیا ان کا. اچھا ظفر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ بھی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے. OIC کی جانب سے قرارداد ضرور منظور کی گئی ہے، لیکن وہ بھی صرف الفاظ کی حد تک ہے. تو پھر روکے گا کون اسرائیل کو؟ کس طرح جنگ بندی ہو سکے گی؟ ایجپٹ تیار ہے جنگ کرنے، جارڈن تیار ہے. اگر یہ 2 آ جائیں تو بہت بڑا فرق پڑے گا. مگر ایجپٹ تو نہیں آئے گا. $3 بلین تو وہ ہر سال لے رہا ہے امریکہ سے اپنی فوج چلانے کے لیے. سی سی بھائی، سی سی کس قسم کا ڈیموکریٹک، کیا الیکٹ ہو کے آیا ہے؟
تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ نہیں کرے گا. اور جارڈن تو بیچارہ بہت چھوٹا ہے. ہاں انہوں نے اپنا سفیر نکال دیا ہے, یہ وہ تقریر کر رہے ہیں یہ وہ, مگر وہ جب تک ان کے پاس ٹھیک امداد ان کو نہ ملے, ان کی بیکنگ نہ ہو, روس چین یہ بیکنگ کرنے کے لیے تو نہیں تیار ہے. چین تو روس تو بڑا خوش ہے, وہ کہہ رہا ہے اب ہم مزے سے یوکرین میں ہم لڑ سکیں گے, ہمارا امریکن پاپولیرٹی دنیا میں ہیمریج کر رہا ہے, ہمارے خلاف کچھ نہیں. تو وہ تو مانے سیکرٹلی وہ تو بڑے خوش ہوں گے. اور چین نے تو ادھر نہیں آنا ہے نا اس ایریا چین کے. حالانکہ اگر آپ بتائیں اگر ان لوگوں کو آنا تھا کچھ کرنا تھا تو کیوں نہیں اتنے اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجیں, کیوں نہیں انہوں نے اپنے فورس لیولز کو انکریز کیا ہے اور بتایا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہوگا جب چین نے کہا کہ ہم پاکستان کی 1971 میں, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی مدد چین کر سکتا ہے, انڈیا نے اور اندرا گاندھی نے روس کے ساتھ انڈو سوویٹ ٹریٹی سائن کر لیا تھا, اور سب لوگ کہہ رہے تھے اب تو چائنا نیوٹرلائز ہو گیا ہے, اب چائنا کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو جب تک آپ دیکھیں گے کہ یہ فرنٹس نہیں کھلیں گے, لوگ تیار نہیں ہوں گے لڑنا نہیں جنگ پہ, اور اس کا تو کوئی نام و نشانی نہیں ہے. صحیح. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.